پاکستان میں زیادہ تر لوگ سرمایہ کاری سے نہیں ڈرتے، وہ کنفیوژن سے ڈرتے ہیں۔ مالیات کی پیچیدہ اصطلاحات، غیر ملکی مثالیں جن کا ہماری حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور سوشل میڈیا پر راتوں رات امیر بننے کے لامتناہی شور سے۔ یہی وجہ ہے کہ عزم آہن فائنانس نے ایک خاص کتاب تخلیق کی ہے، طویل مدتی سرمایہ کاری کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک عملی سرمایہ کاری گائیڈ ہے جو خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں پی ایس ایکس پر توجہ دی گئی ہے، پاکستان پر مبنی مثالیں شامل ہیں، اسلامی سرمایہ کاری کے تصورات کو اجاگر کیا گیا ہے، انتہائی سادہ زبان استعمال کی گئی ہے اور ایک قابل عمل روڈ میپ دیا گیا ہے، کیونکہ مالیاتی شعور انسان کو بااختیار بناتا ہے، خوفزدہ نہیں۔ یہ کتاب صرف 500 روپے میں فوری PDF کی صورت میں دستیاب ہے۔ ابھی www.azmahan.com پر آرڈر کریں۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی کتاب کے مندرجات کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ طویل مدتی سرمایہ کاری کا وہ حقیقی اور بظاہر بورنگ مگر انتہائی منافع بخش طریقہ کار آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں سرمایہ کاری کا ذکر تو سنا ہے، لیکن آج ہم اس کو پاکستانی معاشرے کے تناظر میں بالکل عام فہم اور ایک بریانی فلیورڈ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ آج کے معاشی حالات میں یہ موضوع ہر انسان کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا، جب سرمایہ کاری کا لفظ کانوں میں پڑتا ہے تو عموماً ذہن میں سیدھا وہ ہالی ووڈ کی فلموں والے وال سٹریٹ کے مناظر آ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ درجنوں اسکرینیں اور مسلسل چیختے چلاتے ہوئے ٹریڈرز۔ صحیح کہا، لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف اور بہت پرسکون ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں لاہور کے ایک شخص آصف کی بڑی دلچسپ کہانی دی گئی ہے۔ آصف نے 2003 میں لاہور کے ایک ایسے علاقے میں 4 لاکھ روپے کا ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدا جسے اس وقت شہر سے بہت دور اور بالکل سنسان سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، 2003 کی بات ہے، تو پھر تو لوگوں نے کافی باتیں سنائی ہوں گی۔ اس کے دوستوں نے اس کا باقاعدہ مذاق اڑایا، گھر والوں نے اسے ایک بے وقوفانہ فیصلہ قرار دیا، اور ڈھابے پر بیٹھنے والے ساتھیوں نے تو کہہ لگائے ہوں گے، ظاہر ہے۔ بالکل، لیکن آج 2 دہائیوں کے بعد اس ایک پلاٹ کی قیمت 1,40,00,000 روپے ہو چکی ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ 1,40,00,000 روپے، یہ تو ایک بہت بڑا منافع ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں آصف نے کوئی خاص معاشی خبریں نہیں سنی، نہ اس نے کوئی بین الاقوامی رپورٹس پڑھیں، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دنیا کی معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ یہی تو اصل پوائنٹ ہے۔ اس نے 2008 کے عالمی معاشی بحران میں بھی گھبرا کر اپنا پلاٹ نہیں بیچا، بس خاموشی سے صبر کیا۔ لیکن کیا یہی سرمایہ کاری ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ریئل اسٹیٹ سے ویسے ہی بہت لگاؤ ہے، تو کیا کتاب کا یہ مطلب ہے کہ بس پلاٹ لے کر بھول جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کا مقصد ریئل اسٹیٹ کی تشہیر کرنا نہیں ہے۔ آصف کی کہانی کے ذریعے دراصل طویل مدتی سرمایہ کاری کے رویے کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل سرمایہ کاری کیا نہیں ہے۔ یہ روزانہ کی ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ ہر صبح اٹھ کر موبائل پر اپنا پورٹ فولیو چیک کرنا بھی نہیں ہے۔ کہ مارکیٹ تھوڑی سی گری اور خوف کے مارے سب کچھ بیچ دیا۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ واٹس ایپ کے کسی پیسے نامی گروپ سے ملنے والی خفیہ ٹپس پر چلنے کا نام تو بالکل نہیں ہے۔ حقیقی سرمایہ کاری ایک طویل سفر ہے جس کا دورانیہ کم سے کم 5 سال اور مثالی طور پر 10 سے 20 سال ہوتا ہے۔ اصل سبق وہ صبر ہے جو آصف نے دکھایا، نہ کہ وہ چیز جو اس نے خریدی۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ اگر میں اس کی ایک مثال بناؤں تو اگر سرمایہ کاری ایک آم کا درخت لگانے کی طرح ہے تو کیا وجہ ہے کہ لوگ بیج بونے کے بعد ہر ہفتے مٹی کھود کر دیکھتے ہیں کہ جڑیں نکلی ہیں یا نہیں؟ زبردست، یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ بار بار مٹی کھودنے سے بیج کا وہ قدرتی عمل رک جاتا ہے جسے خاموشی سے پروان چڑھنا تھا۔ ظاہر ہے، درخت کو پھل دینے کے لیے وقت، پانی اور سب سے بڑھ کر صبر چاہیے ہوتا ہے۔ بیج کو بار بار کھودیں گے تو وہ کبھی درخت نہیں بنے گا، الٹا ضائع ہو جائے گا۔ اور بالکل یہی حال سرمایہ کا ہوتا ہے۔ جب اسے بار بار چھیڑا جائے، جب کوئی شخص ہر روز اپنے اثاثوں کی قیمت چیک کرتا ہے، تو
مطلب وہ دراصل اس بیج کو کھود کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ سمجھنا تو آسان ہو گیا کہ سرمایہ کاری راتوں رات امیر بننے کا کھیل نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر روزانہ خرید و فروخت نہیں کرنی، اسکرینیں نہیں دیکھنی، تو پھر اصل دولت بنتی کیسے ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اس پیسے کو خود بخود بڑھاتی ہے؟ اس خاموش طاقت کو معاشی سائنس کی زبان میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی مرکب منافع کہا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ انہوں نے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا تھا۔ 8واں عجوبہ؟ واقعی؟ جی ہاں، اگر میں اسے بالکل سادہ الفاظ میں بیان کروں تو کمپاؤنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو منافع آپ کو ملتا ہے وہ واپس اصل رقم میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر اگلی بار اس منافع پر بھی منافع ملتا ہے۔ یعنی آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے اور پھر آپ کے پیسے کا کمایا ہوا منافع مزید منافع کمانے کے لیے کام پر لگ جاتا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر مجھے وہ کتاب کی امی کی بریانی والی مثال یاد آ رہی ہے۔ یہ کوئی کتابی معاشی اصطلاح نہیں لگتی، بلکہ ہمارے اپنے گھروں کی کہانی لگتی ہے۔ ہاں، وہ بہت ہی زبردست مثال ہے۔ اگر میں اسے طویل مدتی سرمایہ کاری سے جوڑوں تو جو چاول اور گوشت ہم دیگچی میں ڈالتے ہیں وہ ہماری اصل سرمایہ کاری ہے، اور چولہے کی آنچ اور مسالہ وہ منافع کی شرح ہے جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود کچا چاول بریانی نہیں بنتا جب تک اسے دم نہ لگایا جائے۔ بالکل صحیح۔ وقت وہ دم ہے جو اس پوری محنت کو ایک شاندار نتیجے میں بدلتا ہے۔ اور دم کا سب سے بنیادی اصول ہماری مائیں کیا بتاتی ہیں؟ ڈھکن مت اٹھائیں۔ بالکل۔ اگر بار بار ڈھکن اٹھا کر دیکھا جائے تو بھاپ اڑ جاتی ہے، چاول کچے رہ جاتے ہیں اور سارا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ سرمایہ کاری میں بھی جب لوگ بار بار اپنا پیسہ نکالتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈنگ کے اس جادوئی عمل کا ڈھکن اٹھا دیتے ہیں۔ یہ تشبیہ تو ذہن میں چپک جانے والی ہے، لیکن اگر ہم اسے ریاضی کے زاویے سے دیکھنا چاہیں، کیا کوئی ایسا آسان فارمولا ہے جس سے عام انسان اس کمپاؤنڈنگ کی طاقت کا اندازہ لگا سکے، وہ بھی بغیر کسی پیچیدہ کیلکولیٹر کے؟ جی ہاں، معاشی دنیا میں ایک بہت ہی سادہ کلیہ ہے جسے رول آف 72 یا رول آف 72 کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اندازہ لگانے کا ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے کہ کسی بھی شخص کا پیسہ کتنے سالوں میں دگنا ہوگا۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ نے بس ہنسا 72 لینا ہے اور اسے اپنے متوقع سالانہ منافع کی شرح سے تقسیم کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اپنی سرمایہ کاری پر سالانہ 12% منافع مل رہا ہے تو 72 کو 12 سے تقسیم کرنے پر جواب 6 آتا ہے۔ مطلب ہر 6 سال بعد اس شخص کی رقم ڈبل ہو جائے گی۔ یہ تو واقعی بہت آسان ہے۔ یعنی اگر کسی نے 1 لاکھ لگایا ہے تو 6 سال بعد وہ 2 لاکھ، 12 سال بعد 4 لاکھ اور 18 سال بعد 8 لاکھ ہو جائے گا۔ یہ تو وقت کے ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اور مجھے یاد ہے کتاب میں فاطمہ اور بلال کی کہانی ہے جو اسی بات کو ثابت کرتی ہے۔ یہ مثال واقعی اس پوری سائنس کی آنکھیں کھول دینے والی عملی تصویر ہے۔ ہاں، ذرا وہ کہانی سننے والوں کے لیے تفصیل سے بتائیں۔ فرض کریں فاطمہ 25 سال کی عمر میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ہر ماہ 10,000 روپے سرمایہ کاری میں لگائے گی۔ وہ یہ کام صرف 10 سال تک کرتی ہے، یعنی 35 سال کی عمر تک۔ اس کے بعد وہ مزید پیسے ڈالنا بند کر دیتی ہے اور بس اپنی جمع شدہ رقم کو وہیں پڑا رہنے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس 10 سال کے عرصے میں اس نے اپنی جیب سے کل 12 لاکھ روپے لگائے۔ بالکل۔ دوسری طرف اس کا کزن بلال 35 سال کی عمر میں ہوش میں آتا ہے اور شروعات کرتا ہے، لیکن وہ 65 سال کی عمر تک یعنی پورے 30 سال تک مسلسل ہر ماہ 10,000 لگاتا رہتا ہے۔ بلال اپنی جیب سے کل 36 لاکھ روپے لگاتا ہے۔ رکیں، ذرا مجھے حساب سمجھنے دیں۔ فاطمہ نے صرف 10 سال پیسے لگائے اور کل 12 لاکھ دیے، بلال نے 30 سال تک پیسے لگائے اور کل 36 لاکھ دیے۔ تو ظاہر ہے جب دونوں 65 سال کے ہوں گے تو بلال کے پاس فاطمہ سے بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے 3 گنا زیادہ وقت اور رقم لگائی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں 65 سال کے ہوتے ہیں تو فاطمہ کی کل دولت بلال کی دولت کو مات دے دیتی ہے۔ ارے واو، یہ کیسے ممکن ہے؟
بلال بھی حیران رہ جاتا ہے اور اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: وقت۔ فاطمہ نے چونکہ 25 سال کی عمر میں شروعات کی تھی، اس لیے اس کے پیسوں کو کمپاؤنڈ ہونے کے لیے یعنی دم لگنے کے لیے پورے 40 سال ملے، جبکہ بلال کے پیسوں کو صرف 30 سال ملے۔ سچ میں یہ بات دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ وہ 10 سال کا ابتدائی فرق اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ بلال کی مسلسل 30 سال کی محنت بھی اسے نہ پکڑ سکی۔ بالکل، وقت آپ کی جیب میں موجود رقم سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اور یہاں میں تھوڑا سا زمینی حقائق کی طرف آنا چاہوں گا۔ بریانی کو دم پر رکھنا اور فاطمہ کی طرح صبر کرنا ریاضی کے لحاظ سے اور کاغذ پر تو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ہر روز پیٹرول، آٹے اور چینی کی بڑھتی قیمتوں کی خبریں آتی ہیں تو یہ صبر قائم رکھنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بہت ہی برمحل اور اہم نقطہ ہے۔ پاکستان میں طویل مدتی سرمایہ کاری محض دولت اکٹھا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ یہ معاشی بقا کی ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں سب سے بڑا اور خاموش دشمن مہنگائی ہے۔ ہاں، انفلیشن، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب فرض کریں کسی شخص کے پاس 10 لاکھ روپے بینک کے کسی سیونگ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں جہاں اسے 5% سالانہ منافع مل رہا ہے۔ وہ شخص یہ سوچ کر خوش ہے کہ اس کا پیسہ محفوظ بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے، لیکن ملک میں مہنگائی 20% سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر یعنی کاغذ پر تو اس کے 10 لاکھ روپے بڑھ کر 10.5 لاکھ ہو گئے ہوں گے، لیکن کیا وہ 10.5 لاکھ سے اتنا ہی سامان خرید سکے گا جتنا وہ پچھلے سال 10 لاکھ سے خرید سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس کی قوت خرید یعنی پیسوں کی اصل طاقت تیزی سے گر رہی ہوگی۔ اگر مہنگائی اسی طرح چلتی رہی تو کتاب کے مطابق 5 سال بعد اس 10 لاکھ روپے کی قوت خرید آج کے 4,44,000 روپے کے برابر رہ جائے گی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ وہ پیسہ بچا رہا ہے، لیکن مہنگائی نے خاموشی سے اس کی جیب کاٹ لی۔ اور پھر ڈالر کی اڑان کا مسئلہ بھی تو ہے۔ 2003 میں $1 58 روپے کا تھا اور آج 2024 میں وہ 280 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ بالکل، ایسی صورتحال میں تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ کبھی آگے ہی نہیں بڑھ سکتا، وہ بس ایک ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہے۔ لیکن اسی مایوسی کے اندر ایک بہت بڑا موقع بھی چھپا ہے۔ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کرنسی کی گرتی ہوئی قدر اور مہنگائی کے اس ماحول میں کاغذی پیسوں کے بجائے اثاثے یعنی ایسٹس ہمیشہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اثاثہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی اپنی ایک حقیقی مالیت ہو۔ اور جب ہم پاکستان میں اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ زمین میں پیسہ ڈالو، زمین کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ ایسا ہی ہے۔ تو کیا یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانیوں کا ریئل اسٹیٹ سے یہ جذباتی لگاؤ غلط ہے؟ نہیں، ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا ہرگز غلط نہیں ہے۔ زمین واقعی ایک بہترین اثاثہ ہے جو مہنگائی کا مقابلہ کرتا ہے۔ کتاب میں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے DHA فیز 6 لاہور کے ایک پلاٹ کا باقاعدہ ڈیٹا دیا گیا ہے۔ 2010 میں اس پلاٹ کی قیمت تقریباً 35 لاکھ روپے تھی اور 2024 تک یعنی 14 سالوں میں اس کی قیمت 2,20,00,000 روپے تک پہنچ گئی۔ لگ بھگ 6 گنا اضافہ۔ یہ تو واقعی ایک شاندار منافع ہے جو مہنگائی کو مات دیتا ہے۔ تو پھر تو ثابت ہو گیا پاکستانی بالکل ٹھیک کرتے ہیں جو پلاٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد تو کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دلچسپ موازنہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس ریئل اسٹیٹ کے منافع کا مقابلہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے KSE 100 انڈیکس سے کرتے ہیں۔ ذرا رکیے، اس سے پہلے کہ ہم منافع کی بات کریں، عام سننے والوں کے لیے یہ واضح کر دیں کہ یہ KSE 100 انڈیکس آخر بلا کیا ہے؟ خبروں میں تو بہت سنتے ہیں۔ اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں۔ فرض کریں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے اور بہترین ہسپتال کیسا کام کر رہے ہیں۔ آپ ہر ہسپتال میں جا کر تو نہیں پوچھیں گے نا، آپ بس ایک رپورٹ دیکھ لیں گے۔ اسی طرح KSE 100 انڈیکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں موجود 100 سب سے بڑی اور بہترین کارکردگی دکھانے والی کمپنیوں کا ایک سکور کارڈ یا تھرمامیٹر ہے۔ اچھا، تو اس میں کون سی کمپنیاں آتی ہیں؟ اس میں پاکستان کی سب سے بڑی سیمنٹ فیکٹریاں، بینکس،
तेल और गैस की कंपनियां शामिल हैं। अगर ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर ये 100 कंपनियां तरक्की कर रही हैं। बेहतरीन, अब बात समझ में आई। तो इस स्कोर कार्ड या इंडेक्स ने इन 14 सालों में कैसा परफॉर्म किया जब डीएचए का प्लॉट 6 गुना बढ़ रहा था? इसी 2010 से 2024 के अरसे के दौरान KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 10,000 पॉइंट्स की सतह से बढ़कर 70,000 पॉइंट से तजावुज कर गया, यानी उसने 7 गुना इजाफा दिखाया। स्टॉक मार्केट ने रियल एस्टेट के बराबर नहीं बल्कि आदादो शुमार के मुताबिक इससे कुछ बेहतर ही मुनाफा दिया। एक मिनट, क्या आप संजीदगी से ये कह रहे हैं कि एक अनदेखे डिजिटल शेयर ने लाहौर के एक इंतहाई प्रीमियम प्लॉट को मात दे दी? ज्यादातर लोग तो इस बात पर हंसेंगे, ऐसा कैसे मुमकिन है? और अगर ऐसा है तो लोग प्लॉट छोड़कर स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं आते? मुनाफा वाकई शानदार है, लेकिन लोग इस तरफ इसलिए नहीं आते क्योंकि एक तो उन्हें समझ नहीं आती और दूसरा वो डरते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें दाखिले की शर्त बहुत कम है। माशी ज़बान में इसे एंट्री बैरियर का कम होना कहते हैं। हाँ, वो तो है। एक प्लॉट खरीदने के लिए आपके पास कम से कम चंद करोड़ों रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप डीएचए में एक ईंट भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, लेकिन स्टॉक मार्केट में खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स के जरिए कोई भी शख्स महज चंद हजार रुपए माहाना से उन्हीं बड़ी कंपनियों में हिस्सादार बन सकता है। और ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? मैंने सुना है कि ये स्टॉक मार्केट में बराह रास्त पैसे लगाने से ज्यादा महफूज होते हैं। म्यूचुअल फंड को एक बहुत बड़े पिज्जे की तरह समझें। आप शायद पूरा पिज्जा अकेले ना खरीद सकें, लेकिन बहुत से लोग मिलकर अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और वो पिज्जा खरीद लेते हैं, और फिर हर किसी को उसके पैसों के हिसाब से एक स्लाइस मिल जाता है। जबरदस्त मिसाल है। म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है। बहुत से आम लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं और फिर माहिरीन की एक टीम इस बड़े सरमाए को मुख्तलिफ बेहतरीन कंपनियों के शेयर्स में लगाती है। इस तरह आपके चंद हजार रुपए भी पाकिस्तान की टॉप कंपनियों में लग जाते हैं। और हाँ, असासों की बात हो रही है तो सोना, गोल्ड भी रुपए की कदर गिरने के खिलाफ एक बेहतरीन दिफा है। सही, अगर कोई रुपए की गिरावट से डरता है तो वो कुछ हिस्सा सोने में रख सकता है, लेकिन अगर आदात व शुमार इतने वाज़े हैं और पाकिस्तानी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स इतना ज़बरदस्त मुनाफा देते हैं तो फिर हम सब नाकाम क्यों हो जाते हैं? मसला मार्केट का तो नहीं लगता, मसला शायद हमारे अंदर है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। मसला मार्केट की कारकर्दगी का नहीं, हमारे अपने दिमाग की साख्त का है। इंसान नफ्सियाती तौर पर तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए नहीं बना। हमारा दिमाग उन कदीम अफ्रीकी जंगलों के दौर का है जहां बका का मतलब था अगले 30 सेकंड में झाड़ियों में छुपे शेर से बचकर भागना। तो 10-20 साल बाद क्या होगा ये सोचना इंसानी फितरत में ही शामिल नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जब मार्केट थोड़ी सी गिरती है तो हमारा वो कदीम जंगली दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है और हमें लगता है कि शेर आ गया है। हाँ, वो पैनिक मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। इस नफ्सियाती कमजोरी को नोबेल इनाम याफ्ता माहिर नफ्सियात डैनियल कहलमैन ने बहुत खूबसूरती से बेनकाब किया है। उनकी रिसर्च साबित करती है कि इंसान को 10,000 रुपए के नुकसान का दुख 10,000 रुपए के फायदे की खुशी से 2 गुना ज्यादा शिद्दत से महसूस होता है। अच्छा, उसे गालिबन माशी दुनिया में लॉस एवर्जन कहा जाता है ना? जी बिल्कुल। यही वजह है कि जब स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है तो लोग इस जहनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं और अपना सरमाया नुकसान पर बेचकर बाहर निकल आते हैं। वो अपना आर्जी नुकसान पक्का कर लेते हैं और फिर जब कुछ अरसे बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है तो वो हाथ मलते रह जाते हैं। एक और बहुत बड़ा जाल भी तो है जिसमें मैंने अपने बहुत से दोस्तों को फंसते देखा है, वो है सही वक्त का इंतजार। वो अक्सर कहते हैं, यार अभी मुल्की हालात ठीक नहीं है, मार्केट थोड़ी मुस्तहकम हो जाए फिर पैसे लगाऊंगा। क्या ये सही हिकमत अमली है? ये एक बहुत बड़ी और महंगी गलती है। मार्केट में सही वक्त पर दाखिल होने की कोशिश करना एक शराब है। मईशत कभी भी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई बुरी खबर चल रही होती है। इसके बजाय कामयाब तरीक़ेकार ये है कि इंसान हर माह एक मुकर्ररा रकम मार्केट में लगाता रहे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जरा इसकी कोई अमली मिसाल दें, ये कैसे काम करता है?
فرض کریں آپ ہر ماہ 5,000 روپے کا ایک میوچل فنڈ خریدتے ہیں. جب مارکیٹ اوپر ہوتی ہے تو ایک یونٹ 100 روپے کا ہوتا ہے تو آپ کے 5,000 میں 50 یونٹس آتے ہیں. لیکن جب مارکیٹ کریش کر جاتی ہے اور لوگوں میں خوف پھیل جاتا ہے تو وہی یونٹ 50 روپے کا ہو جاتا ہے. اچھا، تو اب جب میں وہی اپنے مقررہ 5,000 روپے لگاؤں گا تو مجھے 100 یونٹس مل جائیں گے. بالکل، یعنی مارکیٹ گرنے پر آپ نے سستے داموں زیادہ اثاثے خرید لیے. مثال کے طور پر 2020 میں جب کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر کی مارکیٹیں کریش کر گئیں تو جن لوگوں نے گھبرا کر اپنی ماہانہ سرمایہ کاری روکی نہیں بلکہ اسے جاری رکھا، انہوں نے مارکیٹ کے دوبارہ اوپر جانے پر غیر معمولی منافع کمایا. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ سرمایہ کاری کو کسی ایکشن فلم کی طرح سمجھتے ہیں جس میں ہر روز کوئی سنسنی خیز موڑ آنا چاہیے، دل کی دھڑکن تیز ہونی چاہیے، جبکہ اسے تو ایک ایسی ڈاکیومنٹری ہونا چاہیے جس میں آپ دیوار پر پینٹ کو سوکھتے ہوئے دیکھ رہے ہوں. 100% ایسا ہی ہے. بورنگ ہونا دراصل سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک بہت بڑی خوبی ہے. جتنا سنسنی خیز ہوگا وہ اتنا ہی آپ کی جیب پر بھاری پڑے گا. ان تمام نفسیاتی رکاوٹوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر ایک عام مسلمان پاکستانی سرمایہ کار کے ذہن میں، کہ کیا یہ سب اسٹاک مارکیٹ، یہ شیئرز کی خرید و فروخت شرعی لحاظ سے درست ہے؟ کہیں یہ سب سود یا جوئے کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ یہ ایک بنیادی اور بہت اہم سوال ہے. اسلام اور سرمایہ کاری میں کوئی تصادم نہیں ہے. اصل اثاثوں اور حقیقی کاروبار میں حصہ لینا، جسے اسلامی فقہ میں مضاربہ کہا جاتا ہے، بالکل جائز اور حلال ہے. تو پھر حرام کیا ہے اس میں؟ اسلام جس چیز سے سختی سے منع کرتا ہے وہ ہے سود، ربا، یعنی بغیر کسی خطرے کے پیسے پر طے شدہ منافع لینا، یا پھر ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا جن کا کاروبار شراب، جوا، سودی بینکاری یا دیگر حرام چیزوں سے وابستہ ہو. آج کے دور میں خوش قسمتی سے پاکستان میں ایک بہت مضبوط اور شفاف شریعہ کمپلائنٹ فنانس کا نظام موجود ہے. کیا اس نظام کی کوئی عملی شکل موجود ہے جسے ایک عام آدمی دیکھ سکے، جیسے ہم نے KSE 100 کی بات کی تھی؟ جی بالکل. اسی طرح ایک KMI 30 انڈیکس بھی موجود ہے. یہ ان 30 بہترین کمپنیوں کا سکور کارڈ ہے جو ہر لحاظ سے اسلامی اصولوں پر پوری اترتی ہیں اور ان کا ہر طرح کا مالیاتی آڈٹ شرعی بورڈز کرتے ہیں. اس کے علاوہ میزان اور دیگر کئی مالیاتی اداروں کے شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز بآسانی دستیاب ہیں. مطلب ماہرین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا ایک بھی روپیہ کسی غیر شرعی کاروبار میں نہ لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ حلال طریقے سے دولت بنانا بالکل ممکن ہے اور اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے. اب اگر کوئی آج ہی سے اس سفر کی شروعات کرنا چاہے تو کتاب کے مطابق عملی لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کتاب میں شروعات کرنے والوں کے لیے 4 بہت ہی واضح اور عملی قدم بتائے گئے ہیں. پہلا قدم، سب سے پہلے اپنا ایک ایمرجنسی فنڈ یعنی ایمرجنسی فنڈ بنائیں. یہ رقم کسی بھی شخص کے 3 سے 6 ماہ کے ضروری اخراجات کے برابر ہونی چاہیے اور یہ کسی ایسے محفوظ اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے جہاں سے اسے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوراً نکالا جا سکے. اچھا، ایمرجنسی فنڈ کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم سیدھا سرمایہ کاری شروع نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اگر ایمرجنسی فنڈ نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ کوئی طبی مسئلہ بننے پر یا گاڑی خراب ہونے پر انسان کو مجبوری میں اپنی طویل مدتی سرمایہ کاری کو نقصان میں بیچنا پڑ جائے گا اور ساری کمپاؤنڈنگ وہیں رک جائے گی. اس لیے یہ پہلا دفاعی حصار ہے. دوسرا قدم ہے SIP شروع کرنا. ایک منٹ، یہ SIP کیا چیز ہے؟ کوئی ایپ ہے یا نیا اکاؤنٹ؟ یہ دراصل ایک طریقہ کار ہے، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان. اس کا مطلب ہے کہ اپنے عمل کو خود کار یعنی آٹومیٹ کر دیں. اپنی ماہانہ آمدنی کا 20% یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم 1,000 روپے ماہانہ اپنے بینک کو ہدایت دے کر خود کار طریقے سے کٹوا کر میوچل فنڈ میں ڈال دیں. ہاں، کہ جب پیسہ خود کٹ جائے گا تو آپ کو اسے خرچ کرنے کی لالچ نہیں ہوگی. بالکل. رقم کا بڑا ہونا اتنا اہم نہیں جتنا عادت کا بنانا ہے. تیسرا قدم درست میوچل فنڈز کا انتخاب ہے.
شروعات کے لیے ایکویٹی میوچول فنڈز بہترین ہیں۔ ایکویٹی کا مطلب ہے کہ آپ کسی کمپنی کو قرض نہیں دے رہے بلکہ اس کے باقاعدہ کاروباری حصے دار بن رہے ہیں، جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی پسندیدہ ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا قدم؟ چوتھا اور شاید سب سے مشکل قدم یہ ہے کہ اسے بار بار نہ دیکھیں، اسے بس چلنے دیں۔ اور کیا سارا پیسہ ایک ہی جگہ یعنی صرف سٹاکس میں لگا دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں ایک اور اہم تصور آتا ہے جسے ایسٹ ایلوکیشن کہتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ کسی بھی سرمایہ کاری کے 90% نتائج اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ سرمایہ کن مختلف اثاثوں یعنی سٹاکس، سونا یا ریل اسٹیٹ میں کس تناسب سے تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی سارا انڈا ایک ٹوکری میں نہ رکھیں۔ بالکل۔ نوجوانوں کو جن کے پاس وقت زیادہ ہے اپنا زیادہ حصہ سٹاکس میں رکھنا چاہیے یا ایکویٹی میں رکھنا چاہیے، جبکہ عمر رسیدہ افراد کو کم خطرے والے اثاثوں کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب گول بیسڈ انویسٹنگ کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے۔ گول بیسڈ انویسٹنگ یعنی اپنے پیسوں کو کوئی نام دے دینا؟ جی بالکل، یہ ایک زبردست نفسیاتی ہتھ کنڈا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے پیسوں کو ایک خاص نام دے دیتا ہے، مثلاً بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا فنڈ یا میرے بڑھاپے کا سہارا، تو وہ نفسیاتی طور پر ان پیسوں کو کسی نئی گاڑی یا فضول چھٹیوں کے لیے نکالنے سے کتراتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی معمولی رقم نہیں بلکہ اپنے بچوں کا مستقبل مارکیٹ سے نکال رہا ہے۔ اس سارے عمل کے ثمرات کو سمجھنے کے لیے کتاب کے آخر میں دی گئی لاہور کی ایک ٹیچر سمنا کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ سمنا نے 2015 میں فیصلہ کیا کہ وہ ہر ماہ صرف 3000 روپے ایک شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ میں لگائے گی۔ اس دوران ملک میں شدید سیاسی ہنگامے آئے، حکومتیں بدلیں، 2020 میں کووڈ کی خطرناک وبا آئی اور معاشی اتار چڑھاؤ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن سمنا نے وہ 3000 روپے کی ماہانہ کٹوتی نہیں روکی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 10 سال بعد جب اس نے اپنا اکاؤنٹ دیکھا تو اس کی اپنی جیب سے لگائی گئی کل رقم 3,60,000 روپے تھی، لیکن اس کا پورٹ فولیو 11 لاکھ روپے سے تجاوز کر چکا تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سمنا کوئی مالیاتی جینیس نہیں تھی۔ اس کے پاس معیشت کی کوئی ڈگری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اندر کی خبریں تھیں۔ اس نے بس 2 چیزوں کا استعمال کیا: استقامت اور وقت کی طاقت۔ اس نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے جادو کو اپنا کام کرنے کے لیے وہ خاموش ماحول فراہم کیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ تو بات پھر وہیں آ کر رکتی ہے کہ دولت مند بننے کے لیے کوئی غیر معمولی ذہانت نہیں چاہیے، بلکہ جذبات پر قابو پانا اور طویل عرصے تک ایک ہی بورنگ مگر صحیح راستے پر چلتے رہنا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ کتاب کے آخر میں ایک بہت ہی فکر انگیز بات لکھی گئی ہے، جسے سن کر ہر انسان کو اپنے معاشی فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری شروع کرنے کا بہترین وقت 20 سال پہلے تھا جب ہم نے وقت ضائع کر دیا، لیکن دوسرا بہترین وقت آج ہے۔ بالکل، وقت ہی وہ واحد اور خاموش جزو ہے جو تمام معاشی فارمولوں اور کتابی باتوں میں جان ڈالتا ہے۔ اگر وقت واقعی امی کی بریانی کا سب سے اہم جز یعنی دم ہے، تو ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ روزانہ اپنے مالی فیصلوں میں تاخیر کر کے ہم کتنی دولت کی خوشبو اور ذائقے کو ہوا میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہم روزمرہ کی مصروفیات میں الجھ کر کل پر ٹالنے کی عادت کی وجہ سے جس معاشی آزادی کو کھو رہے ہیں، اس انتظار کی قیمت جسے کاسٹ آف ویٹنگ کہتے ہیں، وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگی ثابت ہوتی ہے۔ Place your order now at www.azmiahan.com